بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ جناب آپ کو پتہ ہے کہ اصل پکڑ دکڑ اب شروع ہوئی ہے ملک میں، جب اتنا بڑا واقعہ 9 مئی کا اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے کپتان ڈٹ کے کھڑے تھے، تو کیا ابھی کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے؟ یہ ایک تو آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے علاوہ 8 لوگ ابھی تک گرفتار کر لیے گئے ہیں پاک فوج کی طرف سے، ISPR نے یہ بتایا۔ اور دوسرا یہ بتانا ہے کہ کون کون سے لوگ اور ہیں، آپ کو یہ میں بتاؤں گا، اور ان کا تعلق کہاں سے ہے، دیکھیں یہ بھی پڑھا دسے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جناب عمران خان صاحب اب کیا کہہ رہے ہیں لیٹسٹ، کیا عمران خان اب ڈٹ کے کھڑے ہیں یا نہیں، یہ ساری باتیں ہیں جو آج کے ویلاگ میں آپ کو بتانی ہیں، اور آپ کا فرض عین ہے کہ آپ فوری طور پہ ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کر لو۔ لو جناب، سب سے پہلے یہ آپ کو بتانا ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جنرل فیض حمید کو گزشتہ دنوں پاک فوج نے اپنی حراست میں لیا، اور اپنی حراست میں لے کے فوری طور پہ جو اپنے DG ISPR یعنی کہ ISPR کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ جنرل فیض حمید کو جناب ہم نے گرفتار کر لیا ہے اور اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ تحویل میں اس لیے لیا کہ فوجی نظم و ضبط، آپ کو پتہ ہے کہ پاک فوج میں نظم و ضبط بہت تگڑا ہے، اسٹرانگ ہے، تو انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جناب آج بتایا ہے کہ 3 اور لوگ شامل ہیں۔ دیکھیے فوری طور پہ ISPR آپ کو جناب فل ٹائم اپڈیٹ کر رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا جعلی، فیک، گھٹیا، من گھڑت خبروں پہ بہت جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی پکی خبروں پہ جائیں، اچھی سچی خبروں پہ جائیں، نہ کہ جھوٹی خبروں پہ بالکل نہ جائیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ابھی پھر نام آ گئے ہیں ان لوگوں کے جن کو پکڑا گیا ہے۔ 3 لوگ اور ہیں جن میں 2 بریگیڈیئر ہیں اور 1 کرنل ہے۔ 2 بریگیڈیئر جن میں سے ایک کا نام جناب ہے غفار بریگیڈیئر اور بریگیڈیئر نعیم، اور کرنل جو ہے یہ جناب آسم، یہ ریٹائرڈ بریگیڈیئرز اور ریٹائرڈ کرنل ہیں۔ دونوں بریگیڈیئرز جو ہیں وہ جناب سردار جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے جناب طوطے تھے، چڑیاں، یعنی کہ ان کے علاقے کی چڑیاں تھیں یہ دونوں، اور چکوال سے ہی تعلق تھا، چکوال سے ہی جنرل فیض حمید کا تعلق ہے، اور ان کے آنکھوں کا تارا تھے، منظور نظر تھے دونوں بریگیڈیئرز، فل ٹائم انہاں دی ہر گل جی ہاں ملا رہے تھے، اور 1 کرنل اور 2 بریگیڈیئر، یہ ابھی تک ذرائع نے بتایا۔ اور 8 لوگ ابھی تک جناب پاک فوج نے گرفتار کر لیے ہیں، نظم و ضبط فوج کے حوالے سے، اور سویلین تنگ کرن دا بھی کیس ہے جنرل فیض حمید تے، وہ ہے جناب ٹاپ سٹی چ کرپشن تے پرا سردار نجف کو ساتھ لے کے معیز خان ٹاپ سٹی سوسائٹی ہے اسلام آباد میں، ایئرپورٹ کے پاس، کافی بڑی اچھی ایک سوسائٹی ہے، ٹاؤن یعنی کہ ہے ایک بہت زبردست ہاؤسنگ سوسائٹی۔ تو ان کے گھر میں چھاپے مارے، حاضر سروس ہو کے جناب رینجر چڑھائی اوپر، اور ان کے سونے، ہیرے اور اربوں روپیہ لٹیا جناب فیض حمید نے، اور درمیان میں اپنے بھرا نوں پا لیا کہ درمیان چ میڈیشن کر لو، اختیارات دا پرسنل نجائز استعمال کیتا جناب نے، اور یہ تحقیق ہوئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، یہ ثابت ہوا ہے، اور پھر انہوں نے جناب سپریم کورٹ نے پاک فوج کو یعنی کہ ادارے کو کہا ہے کہ یہ بندہ تھوڑا بالکل گلٹی سی، بے شک، اور جرنل جناب فل ٹائم جرنل اور بہت بڑی سیٹ تے، ISI دنیا دی منی تنی جناب ایجنسی ہے، ہلکی کو نہیں ہے گی، بہرحال یہ تمہیں میں دس۔ اچھا جناب، یہ جناب پھڑے گئے لوگ، تحقیق ہو رہی ہے، اور عمران خان بھی پینترا بدل رہے ہیں یا نہیں بدل رہے، عمران خان کیا ڈٹ کے کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں، میرے کو پوچھو تو میں آپ کو اس کے اینڈ میں بتاؤں گا کہ عمران خان اب کیا کریں گے۔ ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بانی PTI نے آج صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرا کوئی تعلق کوئی نہیں جنرل فیض حمید سے، جناب نال مکر گئے پرا، اور فوجی جنرل فیض کا احتساب کرنا چاہتی ہے فوج اگر، تو میرا کوئی تعلق نہیں، کرے بھائی، میں تو کہتا ہوں کرے، اور احتساب کرنا چاہے تو کرے، میرا فیض حمید سے کوئی لینا دینا ہی کوئی نہیں، انہوں نے نال ہی مکر گئے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب جنرل فیض حمید صاحب کو ایکسٹینشن دلوانا چاہتے تھے، اور ان کو جناب ISI کی سیٹ سے بھی ہٹانا نہیں چاہتے تھے،
اور جناب دوسرا یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کا تارا تھے، یہ ساروں کو پتہ ہے۔ سوشل میڈیا کڈو پچھلیاں ساریاں خبراں تے پی ٹی آئی دے اکاؤنٹ کھولو جناب، اتنے پی ٹی آئی والے نے چکیا سی بھرا نو ہیرو کے طور تے، اور بھرا نے بھی بہت گندے کام کیتے سن۔ بہرحال پی ٹی آئی نال مل کے ملک کے خلاف کام ایک قسم کی ہے، فساد پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ساری چیزیں ابھی تک بھرا لگیا ہوا سی۔ بہرحال چیک کرو یہ کام کہ یہ جناب جو ہیں یہ پی ٹی آئی میں باقاعدہ پی ٹی آئی میں کچھ سال ہوتے ہیں، 2 سال یا 5 سال ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، یہ باقاعدہ بالکل پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو جاتے اور وزیر اعلیٰ بن جاتے۔ ہو سکتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی جگہ ہی لے لیتے، نائب صدر بن جاتے، اور دوسرا یہ تھا کہ انٹیریئر منسٹری تو ان کے کھبے ہاتھ کا کام سی جناب۔ یہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے اقتدار میں، عمران خان کے اقتدار میں آنے کا اور اس کو فل ٹائم فیسیلیٹیٹ کرنے کا ٹھیکہ بھرا کول سی، اور یہ ٹھیکہ اے وہی لوگ نے جنہوں نے بارے کیا جاتا سی کہ عمران خان صاحب کو اندر سے سپورٹ ہے فوج کے، تو اے وہی نہیں پایا جی۔ 2 بریگیڈیئر دونوں چکوال دے ریٹائرڈ، اور ایک جناب پرا فیض حمید لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، سردار فیض حمید فرام چکوال ایز ویل، اور ایک کرنل صاحب وہ بھی ریٹائرڈ۔ ایک جڑے آسم غفار، ایک غفارے نے بھی کام بہت چکیا ہوا سی، اور آسم نے بھی کام بہت چکیا ہوا سی، تے نعیمے نے بھی بھائی بہت کام چکیا ہوا سی۔ یہ جڑے 3 بندے سن یہ بالکل نال چڑیاں سن جنرل فیض حمید، اور بھی لوگ پھڑے جان گے، 8-12 لاج تک پھڑے جا چکے ہیں۔ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ملک اکرم جڑا ہے نا، انہیں بہت کام پایا ہوا سی، فل ٹائم جناب اندر پرانوں کھانے تے یہ وہ فل ٹائم فیسیلیٹیٹ، ہر طرح کے بیان، ہر طرح دیا چیزاں فل ویجیلنٹ رکھیا سی۔ اور دوسری طرح عمران خان کہہ رہے تھے کہ جناب میرے کو تو پی ٹی وی آؤں گا ٹی وی سے، میں تو اخبار پڑھنا یا پی ٹی وی دیکھنا۔ واہ سبحان اللہ پاجی، بہت امت مسلمہ کے لیڈر ہیں۔ آخر ظاہری سی بات، اللہ معاف کرے، ایسی امت آج کل نظر آتی ہے۔ جنرل فیض حمید کو ہٹانے کے معاملے پر جنرل باجوہ سے تلخ کلامی ہوئی ہے، یہ جناب عمران خان نے کہا آج، اور انہوں نے کہا کہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، افغانستان کا معاملہ چل رہا تھا، یہ میں تو پہلے گل دسی ہے، اس لیے جنرل فیض حمید کو نہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ میری فیض حمید کو ہٹانے کے معاملے میں جنرل باجوہ سے تلخ کلامی ہوئی سی۔ 9 مئی جنرل فیض نے کروایا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ نال ہی انہیں کہتا ہے جنرل فیض حمید نے 9 مئی کرایا ہوئے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ احسان نیازی تہاڈا بھانجا بھی جڑا یونیفارم چک کے فوجیاں دی کھڑا سی، کور کمانڈر دی، وہ بھی جنرل فیض حمید کا رشتہ دار ہے تہاڈا بھاجی۔ بہرحال کہ خواجہ اعظم نے کہا کہ جنرل فیض کو 9 مئی کے واقعات سے براہ راست یعنی کہ تعلق ہے، اگر 9 مئی جناب فیض نے کروایا تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اچھا ہے فوج انٹرنل احتساب کر رہی ہے، اگر یہ احتساب کر رہی ہے تو پھر سب کا کریں۔ بھائی جان فوج نے پہلے بھی بریگیڈیئر اسد درانی تو لے کے کئیاں دا کیتا ہے، جنرل اسد درانی دا بھی کیتا سی، وہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی سابقہ سن، ٹھیک ہے۔ فوج نے پہلے بھی بڑے احتساب کیتے ہیں، یہ نویں گل شوشا چھڈ رہے ہیں بھائی جان عمران خان، انہاں دی گلاں دے نام بالکل آؤ، انہاں دا دماغ بالکل ہل گیا من لگتا ہے۔ بہرحال میں فیض حمید کو نہیں ہٹانا چاہتا تھا، یہ بھی کہتا ہے جنرل فیض حمید ہمارا اثاثہ تھے، نال یہ کہتا ہے انہیں ضائع کر دیا گیا۔ واہ دیکھو بندے دونوں گلاں کر رہے ہیں، ایک پاسوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اینوں پھڑو، یہ احتساب کرو، نال کہندے نے ساڈا احساسہ سی، اینوں ضائع کرتا ہے۔ دیکھو یار بندے دے اتنے کول فیض تضاد ہے۔ انہیں کہا کہ زلمے خلیل زاد اور طالبان کو میرے پاس لے کر آئے تھے، جنرل فیض حمید ہمارا اثاثہ تھے، انہیں ضائع کر دیا گیا۔ میں بار بار جنرل باجوہ کہتا رہا کہ جنرل فیض کو نہ ہٹائیں، جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن لکھا تھا، جنرل فیض کو ہٹا دیتا۔ یہ محترم عمران خان دا جناب پینترا ہے، یعنی کہ انہوں نے گلنا کہڑے اعتبار کرو، کون سی بات پہ اعتبار کرنا ہے؟ اس اعتبار کرنا ہے اس پہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید کو ہم نے ویسے ہی ضائع ہی کر دیتا، بندہ بڑا کم دا ہے۔ دوسری طرف کہہ رہے ہیں میرے دن تعلق کو نہیں بھائی، بس بھائی اور میں کی کہاں سے جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار باجوہ ٹھہراتا ہوں، باجوے کو، کیوں جنرل باجوہ نے جو کام کیا ہوگا وہ بھی احتجاج میں آ جائیں گے جناب۔ فوج نے اگر شروع کیا ہے تھلے تو لے کے اتنے تک انہوں نے احتجاج کرنا، تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تسی اپنی خیر مناؤ۔ بھائی خان صاحب مینوں ہن لگدا تہاڈے بارے چ شکنجا ہو ٹائٹ ہونے والا جے۔ جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن کے لیے میری حکومت کرا دیتی ہے۔ دیکھو پھر عمران خان وہی پرانی گلاں کر رہے ہیں جناب، وہ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے میری حکومت کرائی، نواز شریف شہباز شریف کی شرط تھی کہ جنرل فیض کو ہٹائیں، جنرل فیض کو ہٹانے پر میری جنرل باجوہ سے سخت تلخی ہوئی۔ جناب اے کوئی نہیں، عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب ادھر سے نون لیگ کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، شہباز شریف کے ساتھ بھی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی، ساری پارٹیاں دے پرال رابطے چ سی۔ عمران خان صاحب اتنے بھی جھوٹ بول رہے ہیں جناب۔ اور جنرل فیض حمید کو چند روز قبل فوجی تحویل میں لیا گیا، وہ کہتا ہے کہ جی چنگا ہویا انہوں لے لیا تو احتساب ہونا چاہیے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اب نظر کیا آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو 2-3 گلاں نظر آ رہی ہیں۔
چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک یہ نظر آ رہی ہے کہ ان کو ملٹری کورٹ میں بھیج دیا جائے گا, اور آپ دیکھیے کہ جیسے جیسے گرفتاریاں پکڑی جا رہی ہیں اور عمران خان صاحب کا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے لوگوں سے, ویسے ویسے عمران خان ہوں جیل جو تنگ ہونا شروع ہو جانا. پہلے اندر بہ کے پرا سارا کچھ کری جا رہا سی اور ساڑھے نال جھوٹ بولی جا رہا سی کہ میں پی ٹی وی ویکنا. دیکھو یار کیا بنتا ہے ویسے. چلو بہرحال وہ مرضی ہے بھائی, وہ ہوں ایویں دا ہے تو میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا. کئی دوستوں کو بہت پسند ہے کیونکہ امت مسلمہ کے لیڈر بھی ہیں, کئی لوگوں نے ان کی شکل بہت پیاری لگتی ہے, چل دے ویسے ہیرو طرح نے. باہر اے ساری چیزاں نے پائی, لیکن عمران خان صاحب جناب مجھے لگتا ہے کہ جڑا ڈٹ کے کھڑا سی نا, ہوں مجھے لگتا ہے لمحہ پہ کے لیٹ کے نہیں کھڑا ہوا جانا انہوں کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب شکنجا بالکل ٹائٹ ہونے والا عمران خان تھے اور تنگ ہونے والے ہیں جناب محترم عمران خان صاحب. اور وہ لوگ جو ان کے لیے پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں پلیز مہربانی کریں, مجھے لگتا ہے تو کوئی نہیں آنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فسادیوں کو پروٹیسٹ ہوتا ہے پیسفل, منہ پٹی لا کے چپ کر کے ترے جاؤ تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر تسی جناب توڑ پھوڑ جی تسی کی تھوڑی عادت ہے تسی ہٹ نہیں سکتے تو جناب وہ پہلے کیا ہوا اعلان ہو گیا, ادھر انہوں نے کہا فسادیاں نہیں چھڈنا, انہوں نے رستے سے اسی کھڑے ہیں. اور فسادیوں کے بارے میں گزشتہ دنوں جناب سپہ سالار آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے جناب قرآن کا حوالہ دیا, اور اس میں ترجمہ یہ تھا کہ فسادیوں کو اگر پکڑو اور وہ جنگ کرتے ہیں اللہ اور رسول سے, فسادیوں کو پکڑ لو, ان کے ہاتھ و پاؤں کاٹ دو. پھر اس کے بعد ترجمہ قرآن کا جو بتا رہے تھے, پہلے انہوں نے عربی میں پڑھی, ماشاءاللہ حافظ ہیں, بہت اچھا انہوں نے ہر تقریر میں جناب آرمی چیف صاحب جناب ضرور لے کے قرآن پاک کا ریفرنس دیتے ہیں. سبحان اللہ, تسی مان لو بالکل ڈفرینٹ ٹائم پڑھا, اور انہوں نے جناب ریفرنس دیا اور کہا کہ پہلے اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں فسادی, پھر اس کے بعد ساتھ ہی کہا کہ ان کے ہاتھ پیر سزا انہیں دیے کہ ہاتھ پیر وڈو انہیں دے, اور نال بھی کیا کہ لتاں میں توڑ دیو جناب. اور پھر نال یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں جو اللہ سے جنگ لڑتے ہیں. پھر ساتھ ہی اللہ کا فرمان ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. پھر ساتھ ہی اللہ کا فرمان ہے یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے. یہ اللہ کا فرمان ہے قرآن پاک میں, اس کا حوالہ دیا جنرل عاصم منیر صاحب نے. تو جناب ہن دسو قرآن کا ریفرنس بھی آ گیا, اور خارجی اور فسادیوں کا کوئی تعلق ہے پاکستان چ؟ بالکل نہیں بھائی. اور فیض حمید نے بھی کئی لوگوں اندر لے کے آ گئے نے جنہوں نے جناب پھر فوری طور پہ فساد پیدا کر دیتا ہے. اور اسی وجہ سے جناب طالبان کے کچھ ایسے لوگ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. بھائی ایک گروپ ہوں نے, انہوں نے کی کر لینا, کچھ بھی بندے مار لیں گے, سانوں مار دیں گے, تمہوں مار دیں گے, اسی طرح کے چھوٹے موٹے قتل ہی کر سکتے ہیں. انہوں کو کیڑی کوئی فوج کے ساتھ لڑنے کی کیپیسٹی ہے بھائی. تو اس لیے مہربانی کریں, خدا را یہ فسادیوں اور خارجیوں سے بچیں, اور اللہ اور رسول سے جناب رکھیں رجوع. اللہ رسول قرآن پاک سے استفادہ حاصل کریں اور بچو. میں مولوی کوئی نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچیں ان لوگوں سے جو آپ کو فساد ملک میں پیدا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. پڑھے جا رہے ہیں, بارہ آنے والے اور بھی پڑھے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. میں تو انشاءاللہ ضرور اپڈیٹ کرتا رہا گا. پران فوری طور پہ اجازت دو, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. لیکن ایک تمہیں ریکویسٹ ہے, سبسکرائب بھی کر لیں پلیز چینل کو. اللہ حافظ.